السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آج ہم نے ٹائم چینج کیا اور ماشاءاللہ کافی لوگ پہنچ بھی گئے الحمدللہ، اور امید ہے کہ اب لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا ٹائم انڈیا، پاکستان، سعودی عرب کے لیے تھوڑا سا آگے ہو گیا تھا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کو اپنے گروپ بنات الرشد میں ویلکم کرتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب انشاءاللہ بہترین نیت کے ساتھ نوافل پڑھ کے صدقہ دے کر آئے ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو قبول کرے، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم آج جو کچھ بھی پڑھیں سمجھیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس کو اچھی طرح اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ چلے ہم پھر اپنی دعا سے اپنا شروع کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا ایجنڈا کیا ہے۔ تربیہ و تزکیہ، تجوید، ریسیٹیشن، تفسیر، ایکشن پوائنٹس، اور پھر جتنا اللہ نے توفیق دی سوال و جواب انشاءاللہ۔ اب تربیہ سیشن ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہیڈنگ دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہوں گے آپ کی مطلب شاید اس میں کیا بتایا جا رہا ہے آج، کہ بلیسڈ گیدرنگ اینڈ بلیسڈ پیپل، یعنی یہ جو گیدرنگ ہماری ہے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہم سب کو چنا ہے، یہ بہترین لوگ ہیں جو اس گیدرنگ میں ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ بہترین لوگوں کے لیے کیا انعامات ہیں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ یہ حدیث ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ ویسے تو حدیث خود ہی پڑھ کے سمجھ میں آ جاتی ہے، تو ہم لوگ اس کو مل کے پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں کا حساب لکھنے والوں کے علاوہ اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ اپنے مطلوب کی طرف۔ وہ ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب اس سے کیا مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، فرشتے جو ہیں ظاہر گردش کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اور اپنے اپنے کاموں پر مقرر ہیں۔ تو کچھ فرشتے صرف اس لیے ہیں کہ جو صرف اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب انہیں کوئی ایسی محفل نظر آتی ہے جہاں پر کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں وہ سب کو بلاتے ہیں کہ بھئی آؤ ادھر، یہاں پر ہمارا مطلوب یہاں پر ہے۔ اب ایک دوسرے کے اوپر، یعنی اگر آپ صرف تصور کریں کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر دوسرا، یعنی ایک تو چاروں طرف سے ہیں، پھر اونچائی میں وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور تصور کریں اس وقت اس جگہ جہاں ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بے شک بیٹھے رہیں، لیکن اس وقت بھی ہمارے چاروں طرف فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر ایک جیسے چڑھتے ہوئے۔ اور پھر جب وہ یہاں سے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں، ہم نے انہیں تیری تحمید اور تمجید، یعنی تیری حمد کرنے والے اور تیری بزرگی بیان کرنے میں اور تیرا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یعنی سبحان اللہ، کتنی اچھی مکالمہ سازی ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ وہ میری حمد کر رہے ہیں، وہ میری بزرگی بیان کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو وہ اور بھی زیادہ تحمید اور تمجید اور ذکر کریں۔ یعنی وہی ہوتا ہے نا کہ جب انسان سامنے ہوتا ہے تو اس کا اور دل چاہتا ہے، ابھی تو ہم بغیر دیکھے کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کو دیکھ لیں، اور جو کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے موجود، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو وہ آپ کی اور زیادہ حمد کریں، آپ کی اور زیادہ بلندی بیان کریں، آپ کا اور زیادہ ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کون سی چیز مانگ رہے تھے؟
وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو. فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کی اور زیادہ حرص کریں اور اس سے اور زیادہ شدت سے طلب کریں. یعنی صرف ابھی ہم جنت کا حال ہی پڑھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے میں وہ اعمال آ جائیں جو ہمیں سیدھا جنت میں پہنچا دیں. تو تصور کریں کہ اگر ہم جنت کو دیکھ لیں تو ہماری کتنی حرص بڑھ جائے, ہم اپنے تمام وہ اعمال کرنا شروع کر دیں جو 100% اللہ کو پسند ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں آگ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے آگ یا جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ آگ کو دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو. فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آگ کو دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ بچنے کی کوشش کریں اور اس سے بھی زیادہ خوف کھائیں. وہی والی بات, جب جس چیز کو آنکھوں سے بندہ دیکھ لیتا ہے تو عین الیقین کی جو کیفیت ہوتی ہے, اگر آگ کو دیکھ لیں, اگر ہم صرف تصور کریں اگر ہمارا چولہا جل رہا ہے, اسٹوو جل رہا ہے, ایک چھوٹا سا فلیم ہے لیکن اس کے قریب ہم بہت احتیاط سے جاتے ہیں, اور تصور کریں کہ اگر اس پہ ہم اپنی ایک انگلی بھی رکھنا چاہیں تو کیا ہم رکھ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور کبھی بائی چانس ہم صرف گرم برتن ہی کو چھو لیں تو ہمارا کیا حشر ہو جاتا ہے. تو تصور کریں کہ وہ آگ, وہ شعلے مارتی ہوئی جہنم کیا ہوگی جو صرف انتظار میں ہے جہنمیوں کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں ان میں فنا گناہگار بھی بیٹھا ہوا تھا جو ویسے ہی وہاں موجود تھا اور اپنے کسی کام سے آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. تو سنیں ماشاءاللہ ہم لوگ کتنے اللہ کے اس وقت پسندیدہ بندوں میں سے ہیں, اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے, ہم خالص نیت سے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں اگر کوئی گناہگار بھی آ کر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائیں, اور ہمیں ایسے کاموں سے دور کر دے جو اللہ کے لیے ناپسند ہوں یا جو ہمیں جہنم میں لے جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری عمر قرآن سے جوڑا رکھے. اب ایک دفعہ قرآن ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس کو ہم مرتے دم تک تھامے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن کو مکمل کرنے, اور نہ صرف مکمل کرنے بلکہ اس پر عمل کرنے والا بنائیں. آمین ثم آمین. اب میں سسٹر سعدیہ سے کہتی ہوں کہ آئیں اور اپنا تجوید کا لیسن شروع کریں انشاءاللہ. سسٹر سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, کیسی ہیں ہماری ساری پیاری بہنیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں اپنے تجوید کے لیسن کی طرف آ جاتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دعا پڑھ لیں ایک دفعہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. الحمدللہ ہم اپنے تجوید کے لیسن میں سیکھ رہے تھے مخارج الحروف, اور الحمدللہ آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ آج ہمارا آخری مخرج ہے. اس کے ہم اس سے پہلے الحمدللہ سارے سیکھ چکے ہیں. یہ آخری مخرج جو ہے یہ ہے ضاد. ضاد جو ہے صرف عربک ڈکشنری میں استعمال ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے نا عربی لفظ ہے, عربی لیٹر ہے. کسی اور لینگویج میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. اردو میں ہم لوگ اکثر اس کو ضاد سے ملا دیتے ہیں, ضاد جو ہے نا اس سے ہم ملاتے ہیں, مگر یہ وہ لفظ نہیں ہے, یہ صرف عربی لینگویج کا لفظ ہے ضاد. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں. تو یہ زبان کے ایک یا دونوں کنارے, اور دونوں کنارے جب میں کہہ رہی ہوں تو یہ موٹے کنارے. ایک تو ہوتی ہے زبان کی جو ٹنگ ہوتی ہے, تو ہم آگے کے دیکھتے ہیں تو وہ باریک کنارے ہوتے ہیں, لیکن جو زبان کی دونوں سائڈ سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں وہ دونوں زبان کے ہمارے موٹے کنارے. تو جب زبان کے ایک سائڈ یا دونوں سائڈ, دونوں کنارے,
اس کے اوپر کے مقابل کے داڑھوں کی اندرونی سطح اور اس کے مسوڑوں سے ٹچ ہوتا ہے اور ضاد ادا ہوتا ہے. تو یہ صرف میں اس کی تھوڑی سی اور ایسی ڈیٹیل ایسے بتاتی ہوں کہ جیسے پیچھے زبان کے موٹے کنارے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا, زبان کے پیچھے سائڈ کے موٹے کنارے اوپر کے جو ہماری 5 داڑھوں کی جڑوں سے لگے گا. تو آپ چاہیں تو وہ ایک طرف سے لگائیں, چاہیں تو 2 طرف سے لگائیں, اور چاہیں تو بیک وقت دونوں طرف سے لگائیں. تو زبان کی یہ والی پکچر ہے, دیکھیے جو پرپل سائڈ ہے نا, 5 1 2 3 4 5 دکھ رہے ہیں آپ کو داڑھ آخر کے, یہ زبان ہماری زبان کے کنارے اوپر اٹھ کے یہ داڑھ کے مسوڑوں سے ٹچ ہوں گے. زبان آگے لگے گی, جو یلو پارٹ دکھ رہا ہے یہ زبان ادھر سے ٹچ ضرور ہوگی مگر یہ اس کا مخرج نہیں ہے, یہ سافٹلی بس سلائڈلی ٹچ ہوگی, پریشر نہیں دینا ہے. پریشر کہاں دینا ہے آپ نے؟ پریشر دینا ہے بیک سائڈ پہ. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو شو کیا ہے کہ یہ یلو پارٹ ہے ٹچ وداؤٹ پریشر اور پرپل سائڈ ٹچ وتھ پریشر. تو آپ لوگ ادا کر کے دیکھیں. اب زبان کا کنارہ جو ہے اوپر آگے کے دانتوں سے ٹچ ہو رہا ہے مگر اس کو پریشر نہیں دینا ہے آپ نے. جو یلو پارٹ دکھ رہا ہے وہ بغیر پریشر کے ٹچ ہوگا اور جو بیک سائڈ ہے وہ پریشر کے ساتھ ٹچ ہوگی. اگر آپ نے آگے بھی پریشر دینے کی کوشش کی نا تو مخرج بدل جائے گا. آپ لوگ چاہیں تو کر کے دیکھیں. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دال کو ہیوی کر کے پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ جو آگے کے دانت آگے کے مسوڑوں سے جب زبان ٹچ ہوتی ہے تو ہمارا تا کا مخرج نکلتا ہے نا, دا تا, یہ آگے کا مخرج ہے. تو میک شور کہ آگے کے جو دانتوں کے مسوڑوں سے ٹچ تو ہوگی زبان مگر پریشر نہیں دینا ہے. پریشر رکھنا ہے آپ کو اپنے پیچھے کی سائڈ پہ. زبان کے موٹے کنارے اوپر کے 5 مسوڑوں کی جڑوں سے لگیں گے تو ضاد ادا ہوگا. عبد ٹھیک ہے. اور اس کو بہت زیادہ ایسا بھی پریشر نہیں دے دینا ہے کہ اس کو لگے کہ خلخلا کر رہے ہیں, اد ایسا نہیں کرنا ہے. سافٹلی پڑھنا ہے اور جیسے آواز ہلکی سی تھوڑا سا چلتے ہوئے ختم ہوگی, ایک دم پریشر سے ختم نہیں ہوگی. سافٹلی تو اب اس کی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی کو کچھ پرابلم ہو تو مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. پریکٹس کرنا ضروری ہے اس کی صرف. تو یہ ہے بو. اچھا یہ ہیوی لیٹر ہے, آلویز ہیوی پڑھا جائے گا, چاہے فتحہ کے ساتھ آئے, چاہے کسرہ کے ساتھ, چاہے دمہ کے ساتھ, آلویز ہیوی. اس کے اوپر لکھ لیں ضاد کے ساتھ کہ یہ ہیوی لیٹر ہے. ہر کنڈیشن میں اس کو ہیوی پڑھنا ہے. تو بو عبد میں نے زیادہ کر دیا, خلخلہ ہو گیا. سافٹلی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ضرب ضرارا مرض أضحك غضب راضية موضوعات. اس کے حرکہ مس ہو گئے, سوری. موضوعات فضلح. ٹھیک ہے. کوئی سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی؟ چلیے ہینا آپ پڑھ لیجئے. میں بسم اللہ. ضرب ضرارا ضرب ضرارا مرض أضحك گڈ. غضب
راضية موضوعة فضله اچھا فضلیہ فضلیہ فضله نہیں آپ نے نا فاد ایسا خلخلے کی ساؤنڈ آ رہی ہے اس میں جو میجر مسٹیک ہے وہ یہی ہے کہ نا اس پہ لوگ خلخلہ کر دیتے ہیں فضلیہ ایسا نہیں پڑھنا ہے فضلیہ سافٹلی روکنا ہے فضلیہ فضله ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم میں پڑھوں تو جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دی دو اد آب اد سے جی درابا پھر سے پڑھیں درابا دو با دا نہیں ہے دو ہاں دو یہ زبر ہے نا اس میں تو ہاں ہاں دا 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 نہیں آپ کی دا کی ساؤنڈ آ رہی ہے دا نہیں ہے آپ کا مخرج نہیں لگ رہا دا میں اچھا جی دو آج اوکے پیچھے اس کی دا زبان جو ہے نا ہاں جی پیچھے کے جو موٹے کنارے ہیں وہ لگائیے اوپر کے مسوڑوں سے ضرب جی ضرب جی ضرارا مرض پھر سے پڑھیں مرض نہیں ماں منہ کیجیے ہاں مرض 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 أضحك غضب غضب راضية راضیہ راضية موضوعة موضوع نہیں ہے نا ابھی ضا پڑھنا ہے نا ضا کیسا پڑھیں گے اچھا موضوعة موضوعة جی موضوعة فضله فضلی فضله جی ٹھیک نہیں لام کو موٹا نہیں کرنا ہے صرف بہت کو موٹا کرنا ہے فضلی فضله نہیں آپ کا لام موٹا ہو رہا ہے اچھا فضلی فضلی ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ پریکٹس کریے گا اس کی جی جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم آپ لوگ ساتھ پڑھتے ہیں نا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ کوشش کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ کے علم میں برکت دے اور آپ لوگوں کو پرفیکٹ بنائے انشاءاللہ اب آ جاتے ہیں ہمارے لیسن کی طرف آج کی ہماری آیات ہیں آیا نمبر 80 81 and 82 انشاءاللہ تو کھول لیجئے اپنے قرآن پاک اور دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ اور سسٹر رغبت، ماشاء اللہ آپ نے اتنا اچھا لیسنس ہمیں کروائے، اور آپ لوگوں کو خوشی ہوئی آج تزکیہ سیشن سسٹر رغبت کے ساتھ میں اٹینڈ کر کے کہ کتنی یعنی ایک اس کی احساس ہوتا ہے نا کہ ایک عظمت کا، ایک اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اور یعنی ایک وہ خواہش ہوتی ہے دل میں کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل فرما جن کو آپ یعنی مغفرت فرمائیں گے اور جن کو آپ اجر عظیم دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. اور سسٹر سعدیہ جزاک اللہ خیر، سارے مخارج آپ نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھائے ہمیں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آج آپ لوگوں کے مخارج الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم سے آپ لوگ رولز انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے. تو چلیں ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم اپنے تفسیر کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور آپ کے گھر میں بھی سب خیر و عافیت ہوگی. اور انشاءاللہ ہم اللہ کے نام سے اور دعاؤں سے اپنے تفسیر کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. تو تھوڑا سا ہم ریویو دیکھ لیتے ہیں اپنا پچھلی آیتوں کا، کہ آیت نمبر 75 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بگڑی ہوئی جو یہود قوم ہے، جوز، ان کی اس قوم یا امہ کے دو گروپس کا دین کی طرف ایٹیٹیوڈ اور ان کے مورالز اور ان کے کیریکٹر کو واضح کر رہے ہیں. کہ ایک طرف ان کے علماء نے دین کو کیسا بگاڑا، مینوپولیٹ کیا، اس میں تحریف کی، حق کو جان کر پہچاننے کے باوجود خود بھی نہ مانا اور اس کو عوام سے بھی چھپایا اور روکا بھی. اور دوسری طرف عام یہودیوں یعنی جو کامن میسز تھے، انہوں نے بھی دین کے معاملے میں امی یعنی الٹریٹ رہنا پسند کیا اور کرپٹڈ اسکالرس کو بلائنڈلی فالو کیا. اور اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں یعنی عالم کے درجے پر ہیں، ان پر حق کو بتانا اور واضح کرنا فرض ہے، اور اس میں وہ اپنی رائے یا خواہشات کے مطابق تبدیلی نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف ایک عام مسلمان کے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ دین کا بیسک علم یعنی کتاب جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے، تو اس کو سیکھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور اسی پر اس کی آخرت یعنی ایٹرنل لائف ڈپینڈ کرتی ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ نالج از پاور، تو اگر ہم خود جانیں گے اور سمجھیں گے تو کوئی دوسرا ہمیں مس گائیڈ بھی نہیں کر سکے گا. اور آیت نمبر 79 جو آخری آیت ہم نے کی تھی لاسٹ ویک، اس سے ہم نے سیکھا تھا کہ کسی بات کو دین، اسلام اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسوسیٹ کرنا بہت سیریس بات ہے. اس لیے اس معاملے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹ جو ہے نا وہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں، جن میں سے اکثر جو ہیں وہ درست اور اوتھینٹک نہیں ہوتی. اس لیے نہ تو ان پر بلائنڈلی یقین کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کو اسپریڈ کرنے میں کوئی حصہ لینا چاہیے، ورنہ ہم بھی پھر اس میں شامل ہو جائیں گے جو غلط بات اللہ اور رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی سورس اور اوتھینٹسٹی کو چیک کرنا بہت ضروری ہے.
اب میں تھوڑا سا کچھ تفسیر کا وہ پارٹ لاسٹ ویک کا ریویو کر دیتی ہوں جہاں پہ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کنیکشن ویک ہونے کی وجہ سے جو امپورٹنٹ پارٹس آپ کے مس ہو گئے تھے، تو وہ اس کو ریویو کر دیتی ہوں تاکہ آپ اپنے نوٹس جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیں۔ تو آیت نمبر 76 میں ہم نے دیکھا تھا کہ عام جوز جب مسلمانوں سے ان کے نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے بارے میں سنتے تو وہ اپنے علماء کے دیے گئے سرمنز میں سے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، تو وہ ان کو پہچان کر تصدیق کرتے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم نے سنا تھا اپنے رہبائی سے، یعنی آمنا، وہ ایمان لے آتے ہیں اس پہ۔ اور پھر جب وہ پلٹ کر واپس اپنے علماء کے پاس جاتے تو اب یہ ان کی پرائیویٹ گیدرنگ ہے اپنے علماء کے ساتھ، عام یہودیوں کی، تو وہ ان سے بتاتے کہ وہ پروفٹ جس کا آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ آنے والا ہے، جس کی نشانیاں آپ نے ہمیں بتائی تھی، وہ آ گیا ہے اور ہم اسی کے بارے میں مسلمانوں سے سن کر آ رہے ہیں۔ تو اس پر انہیں اپنے علماء سے ڈانٹ بھی پڑتی کہ تم کیوں ان کی تصدیق کرتے ہو، یہ تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ اور آیت نمبر 79 میں ہم نے جو ویل کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے، جو لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، تو ویل کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایسی وادی ہے، ایسی ویلی ہے کہ اگر اس میں ماؤنٹنز بھی ڈالے جائیں تو وہ اس کے باٹم میں پہنچنے سے پہلے ہی ڈسٹ بن جائیں اور میلٹ ہو جائیں۔ استغفر اللہ، یعنی ایون ہیل از افریڈ آف ویل، اتنی وہ ہولناک اور ہیبتناک وہ وادی ہے جہنم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ اور یہ جو اس آیت میں لفظ استعمال ہوا یکسبون، تو یہ لفظ جو ہے نا کسبہ سے نکلا ہے، اور کسبہ کا مطلب ہوتا ہے محنت کر کے کمانا، یعنی what a person earns and acquires as a result of an action that could be good or bad۔ اور کاسب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہارڈ ورکر، جو سخت محنت کر کے کچھ حاصل کرے۔ تو اسی آیت میں جو ہم نے دیکھا تھا یہ جو کتبہ ایدیکم، اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی وضاحت میں یہ کروں گی کہ آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھا اپنے ہاتھوں سے، کتبت ایدیکم، انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، یعنی تو یہ کیوں کہا گیا خاص طور سے کہ ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھوں سے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیم ریزن کی وجہ سے قرآن میں اور دوسری جگہوں پہ آتا ہے تقولون بِأَلْسِنَتِكُمْ، یعنی what you say with your tongue، یقولون بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے، اپنے ماؤتھ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ لکھا تو ہاتھ سے ہی جاتا ہے اور بات بھی منہ سے یا زبان سے ہی کی جاتی ہے، کسی اور چیز سے تو نہیں کی جاتی۔ تو اس طرح سے خاص طور سے اس طرح سے کہنا وہ کب ہوتا ہے، کب اس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ when you are really angry، تب اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ just what just came out of your mouth، what did this you did this with your own hands، یعنی یہ ایک اگلا لیول ہوتا ہے ریج کا کہ تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلے، مما کتبت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی۔ تو یعنی you let your hands do this، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز کیپچر کی گئی ہے اس طرح کے فریز میں۔ اور آگے دیکھیے وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یعنی تباہی ہے ان پر، the ultimate destruction because of what they have earned، what they keep earning، یہ چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے یعنی ہولناک عذاب سے بچائے، آمین۔ اب ہم انشاءاللہ اپنا نیا لیسن شروع کرتے ہیں آج کا۔ آیت نمبر 80 کو دیکھیے، وقالو، اور انہوں نے کہا، and they said، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، the fire is never gonna touch us۔ یہاں آپ دیکھیے کہ لفظ آیا ہے لن، جبکہ آپ دیکھیں کہ لا جو آتا ہے عربی میں، لا اس کے معنی ہوتا ہے سمپلی ناٹ، یعنی نہیں کے معنی میں آتا ہے وہ، لیکن لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی نیور ایور۔ تمسنا کو دیکھیے کہ میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مس کہتے ہیں چھونے کو، یعنی ٹو ٹچ۔ when something touches any part of the body، اس کو مس کرنا کہتے ہیں۔ الا، مگر، ایام معدودہ، گنے چنے دن، یعنی except for few days۔ یعنی اگر ہم یہودی کہتے تھے کہ اگر ہم آگ میں یعنی فائر میں گئے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے، few days کے لیے جائیں گے، meaning we are not going to be in hell fire for eternity۔ ایام کو دیکھیے کہ یہ پلورل ہے یوم کا،
جو جس کا مطلب ہوتا ہے دن یعنی ڈے. اور معدودہ کو دیکھیے کہ عین دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے. عدد اردو میں بھی آتا ہے، جانتے ہیں نمبر کو کہتے ہیں. تو معدودہ کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹڈ، یعنی معدودہ از دیٹ وچ از نمبرڈ وچ از لمیٹڈ، یعنی جو چیز تھوڑی ہو اور اسے گنا جا سکے اس کو معدودہ کہتے ہیں. زیادہ چیز جس کو کاؤنٹ نہ کیا جا سکے اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو یہود کا عقیدہ تھا کہ وہ تو جنت ہی میں جائیں گے، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف 7 یا 40 دن یعنی 7 یا 40 ڈیز کے لیے جائیں گے. کیوں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 70,000 ایئرز ہے، 70,000 سال. And for every 1,000 days we will be punished for a day, so we will be in fire for only 7 days. تو اس کی اس بات کی ان کی نیگیشن میں یہ آیتیں اتری. عباس کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے بڑوں نے 40 ڈیز یعنی 40 دن تک بچڑے یعنی کاف کی ورشپ کی تھی، پوجا کی تھی، اس لیے وہ 40 دن تک جہنم میں رہنا مانتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ 40 دن تک ہم جہنم میں رہیں گے، دین ادر پیپل میننگ مسلمس یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت they will take our place، یعنی 40 دن کے بعد آپ کی امت آ جائے گی جہنم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ہی ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑے رہو گے. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے آگے مزید فرماتے ہیں آیت میں، دیکھیے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے پاس کوئی عہد. Ask them, have you obtained a promise from Allah؟ قُل، کہہ دیجئے، say اتخذتم، اس کو دیکھیے کہ اس میں جو حمزہ ہے اس کے بگننگ میں، یہ حمزہ استفہام یعنی سوالیہ ہے. اٹ از یوزڈ فار کوسچننگ. اور اس کے بعد پھر لفظ ہے اتخذتم. تو یہاں پہ ایکچولی 2 حمزہ ہیں، ایک تو حمزہ استفہام اور ایک اتخذتم کا حمزہ، لیکن جب ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ پھر ایک ہی حمزہ لکھتے ہیں اور ایک ہی پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اتخذا کو دیکھیے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خا زال، اور اخذا کا مطلب ہوتا ہے لینا، ٹو ٹیک. لیکن جب اتخذا تشدید کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے لینا، ٹو ٹیک فرملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہود سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے اللہ سے واقعی کوئی عہد یعنی پرومس لیا ہوا ہے کہ وہ خواہ کچھ بھی کریں انہیں ہیل فائر میں صرف چند دنوں کے لیے فار فیو ڈیز ہی وہ رکھے گا اللہ تعالیٰ، اینڈ ناٹ آفٹر دیٹ، ایٹرنیٹی تک وہ نہیں رہیں گے. تو اب دیکھیے پچھلی آیتوں میں یہود اپنے خلاف جو ہے نا وہ لانگ لسٹ آف کرائمز سننے کے بعد اپنی غلط حرکتوں کو تھوڑا سا مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ اوکے یو نو وی میس اپ اے لٹل بٹ وی آر دا چوزن ونس، اللہ لوز اس ٹو مچ، ہی ول کول آف آفٹر پنشنگ اس فار فیو ڈیز اینڈ آفٹر دیٹ وی ول بی بیک ان ہیون. یعنی ہم تو اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے لوگ ہیں، قوم ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ کچھ دن کی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ واپس جنت میں بھیج دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم مسلمانوں میں تو ایسی کوئی سوچ نہیں پائی جاتی. کیا یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے ہم مسلمس میں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کلمہ گو ہیں، خیرہ امہ ہیں، یعنی بیسٹ آف پیپل ہیں. تو کیا ہوا جو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں اور تھوڑا سا چل کر لیتے ہیں. everything you know eventually we will go back to heaven. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس ٹویسٹڈ بیہیویئر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بیکاز دس از اے سکنس پیپل لین آن اٹ ٹو اے ویری ڈینجرس لیول. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پروف کرو کہاں اللہ نے ایسا کوئی وعدہ تم سے کیا ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہے تو آیت کو دیکھیے آگے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو ہرگز نہیں اللہ خلاف کرے گا اپنے عہد کے. If that is the case, Allah will never go against his promise. یخلف کو دیکھیے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے خا لام فا، اور خلفہ کہتے ہیں بیہائنڈ یعنی پیچھے آنا، یہ لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور فلن جو ہے نا یہ فا اور لن یہ 2 لفظ کو ملا کے بنا ہے. اور یخلفہ خلاف کہتے ہیں اپنے وعدے کے خلاف جانا، یعنی ٹو گو اگینسٹ ونس ورڈز اینڈ پرومس. اسی طرح سے مخالفہ کہتے ہیں یعنی ٹو اپوز سم ون، مخالفت کرنا. تو اللہ کبھی اپنی بات کے اپنی پرومس کے خلاف نہیں جاتا. یعنی
Allah never goes back to his promise provided that he has made a promise. تو بات اور حقیقت یعنی یہ ہے کہ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے، یا حقیقت یہ ہے کہ ام تقولون، یا تم کہتے ہو اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو نہیں تم علم رکھتے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ تقولون کو دیکھیے کہ یہ قول سے نکلا ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسپیچ کو کہتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے ام، اس کا مطلب ہوتا ہے یا، انگلش میں کہتے ہیں اور یہ دو طرح سے یوز ہوتا ہے. کبھی یہ کنیکٹڈ یعنی متصلہ کے طور پہ آتا ہے، یعنی جو بات اس سے پہلے مینشن کی گئی تھی اس سے وہ کنیکٹڈ ہے. جیسے آیت نمبر 7 میں ہم نے دیکھا تھا انذرتہم ام لم تنذرہم، تو یہ حمزہ سے کنیکٹڈ تھا جو اس سے پہلے آیا ہے. اور کبھی یہ لفظ منقطع یعنی ڈسکنیکٹڈ کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور یہاں پہ اسی طرح سے آیا ہے. تو یہاں پہ یہ حمزہ استفہام جو ہے اس سے ڈسکنیکٹڈ ہے، یعنی جو اس سے پہلے مینشن ہوئی بات اس سے یہ ڈسکنیکٹڈ ہے. تو کیا مطلب ہوا اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اس کا پچھلی بات سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور ام کا معنی یہاں پہ بلکہ یعنی نو، رادر، انسٹیڈ، یعنی ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور یہاں یعنی ام کے یہی معنی مراد ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے. rather the reality is you are lying upon Allah. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی ان کی حرکتیں ایکسپوز کر چکے ہیں پچھلی آیت میں، آیت نمبر 79 میں، کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. they write the book and say it is from Allah. اسی لیے ان کی اس جسارت پر اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹلی کال آؤٹ کر کے فرماتے ہیں کہ rather you are attributing and ascribing things to Allah that you have no knowledge of. در حقیقت تم اللہ سے وہ باتیں منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، جو تم نے خود گڑھ لی ہیں. ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں انکنڈیشنلی چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ لاؤ کوئی دلیل، اس کا کوئی پروف لاؤ جو تم کہہ رہے ہو اگر تم سچے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا کرپشن جو تھا وہ یہی ہے کہ انہوں نے دین اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. their علماء were making up the دین، یعنی علماء کا ایسا مقام جیسے گاڈ کا ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ ہم مسلم امہ میں بھی پایا جاتا ہے. یعنی لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ مائی شیخ سیز دس، یعنی ہم جس اسکالر کو اور فالو کرتے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ان کی بات اللہ اور رسول سے بڑھ کر مانی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس سکھ مینٹیلٹی کو یہاں ہمارے لیے واضح کیا گیا ہے تاکہ ہم اس سے بچیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ اور اس کی کتاب میں دیے گئے احکامات سے بڑھ کر کون ہے. پھر آگے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت جو ہے نا وہ کرپٹڈ تھا. یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ پروفٹس کا ان کی نسل میں آنا اور اللہ کی اتنی بلیسنگز کا انہیں ملنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کی پنشمنٹ سے بچ جائیں گے، کہ ہم کچھ بھی کریں جنت تو ایونچولی ہماری ہے. ان کی تمام وشفل تھنکنگ اور خوش فہمیوں کو اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے ہیں اور اگلی آیت میں واضح کرتے ہیں کہ آخرت میں کون سکسیسفل ہوگا اور کون ہیل فائر میں جائے گا. فرمایا آیت نمبر 81 دیکھیے، بلا، ہاں کیوں نہیں، یس وائی ناٹ. یعنی اور ان معنوں میں بھی آتا ہے کہ ناٹ ایٹ آل، یعنی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو بلا جو ہے نا وہ دو چیزوں کے لیے، 2 تھنگس کے لیے آتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ بلا جو ہے نا وہ نفی کرتا ہے، نگیٹ کرتا ہے پچھلی بات کی، یعنی جو آئی تھی، یعنی اٹ نگیٹس دا پریویس اسٹیٹمنٹ. اینڈ سیکنڈلی یعنی دوسری بات یہ کہ اب جو بات کی جا رہی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اٹ افرمس دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ. تو یہاں بنی اسرائیل کا کہنا کہ لن تمسنا النار، اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے بلا کے ذریعے کہ نہیں تم ہیل فائر میں فیو ڈیز کے لیے نہیں بلکہ فار ایٹرنیٹی رہو گے، ہمیشہ کے لیے رہو گے. کیوں؟ ہاؤ سو؟ فرمایا من کا سبا، جس نے کمائی، ہو ایور ارنڈ، اپنے اعمال کے نتیجے میں، کیا سیئاتن، کوئی برائی، ایول ڈیڈ. اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیں کہ سین واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے.
یہ برائی یا سن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی سیئہ جو ہے نا از دیٹ وچ از ایول, اور سیئہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو از خود انہیرنٹلی بیڈ ہو, بری ہو, اینڈ اٹ لکس بیڈ ٹو, یعنی ظاہری اور باطنی ہر طرح سے بری ہو وہ, اور یہ گناہ کے لیے یعنی میجر سنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو سیئتن میں دیکھیں کہ یہاں پہ 2 زبر یعنی تنوین ہے, فتحتین, اور یہ تنوین جو ہے نا اس طرح سے یہ صرف اسم یعنی ناؤن کے ساتھ آتا ہے, اور اسے نکرہ کہتے ہیں. نکرہ ہوتا ہے لفظ تو وہ یہ تنوین آتی ہے. تو انشاءاللہ آپ عربی گرامر میں آپ آگے پڑھیں گے جب آپ کو پڑھائیں گے ہم کلاس میں. تو نکرہ جو ہے نا وہ کئی ریزنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ عام کا معنی یعنی جنرل میننگ دیتا ہے, یعنی اینی, کوئی بھی, اینی. اور دوسرا یہ اس چیز کی بڑائی یعنی انارمٹی بتانے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ہم نے ویل میں دیکھا تھا کہ اس میں ویلن 2 پیش یعنی دمتین تھا. تو اسی طرح سیئتن یعنی اس برائی یا سن کی بڑائی یعنی کتنی میجر ہے یہ چیز, یہ بتانے کے لیے آیا ہے. تو جس نے بڑے گناہ کمائے, earned enormous sins. تو دیکھیں کہ کون سی میجر سنس ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یعنی سن کیا ہے, شرک ہے, کیونکہ اسے ظلم عظیم کہا گیا ہے, ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ. تو من کسب سیئہ, جس نے شرک کیا یا کفر کیا, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ, اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے, and his faults, his sins surrounded him completely. احاطت کو دیکھیے کہ ہا واو تو اس کا روٹ ورڈ ہے, محیط اسی سے نکلا ہے, اور یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پیچھے, یعنی the one who surrounds, جو گھیر لے, یعنی اس طرح اس کو گھیر لے, سراؤنڈ کر لے کہ وہ اسکیپ نہ کر سکے اس سے, یعنی اس کے گناہ نے اسے انویلپ کر لیا ہو, اس کو نگل لیا ہو, اور وہ اس گناہ کے بغیر رہ نہیں سکتا. اپنے مائک چیک کر لیں پلیز. یعنی خطیئتہ کو دیکھیے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے خا تو حمزہ, اور خطیہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کیے گئے گناہ, یعنی ڈیلیبریٹ سنس کو کہتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں نغفر لکم خطایاکم میں, یعنی نیگلیجنس اور کیئرلیسنس کی وجہ سے جو غلطی کریں, توجہ نہ دینے کی وجہ سے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی چلاتے وقت اگر بے دہانی میں ٹریفک لائٹ کی پرواہ نہ کریں کوئی, اور ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو کیا وہ شخص رسپانسبل ہوگا؟ بالکل, کہ کیوں توجہ نہیں دی, یعنی یو شوڈ ہیو بین کیئرفل. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اٹس ہز فالٹ. تو اور مزید ڈینجرس کیا چیز ہے یہاں پہ جو بتائی گئی ہے کہ یعنی دیکھیے کوئی انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے نا, کوئی غلط کام کرتا ہے, تو نو بڈی وانٹس ٹو فیل بیڈ فار لانگ ٹائم, یعنی کسی کو اچھا نہیں, یعنی ایک شروع میں تو ایسا یہ سٹیپ ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمارا ضمیر ہمیں جو کانشیس ہے وہ ہمیں ملامت کرتا ہے, وی فیل بیڈ, بٹ اوور ٹائم نو ون وانٹس ٹو لیو ود دیٹ گلٹ. تو کیا جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل کسی کو اگر ڈرنکنگ کی پرابلم ہے, تو کچھ عرصے بعد وہ سوچے گا کہ کہے گا کہ اس میں کیا برائی ہے, یا اٹس بیڈ بٹ اٹس ناٹ دیٹ بیڈ. اور پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, there are so many health benefits. اب وہ اس میں خوبیاں ڈھونڈنا شروع کر دے گا اس برائی میں کہ اس میں یہ بھی تو فائدہ ہے. اور پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, this is the old law of drinking, it is not relevant and practical for our time. آج کل اس کو کرنے میں کیا خرابی ہے, and I'm not that, I'm not an addict, I don't have a problem. اور یہ جو شریعہ قوانین ہے, یہ لا ہے, اس کی کسی ضرورت ہے, یہ تو سب میڈ اپ باتیں ہیں. یعنی ایک برائی اور ایک گناہ اس کی وجہ سے, یعنی اس کو جو وہ نہ چھوڑ سکا, اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے پورا دین ہی چھوڑ دیا. موبائل میں بہت مشکل ہے, میرا دھیان دینے کی کوشش کرنا, جان دعا مانگنا اللہ سے. رب اشرح لی صدری پڑھ کے پڑھو نا بیٹے, اللہ آسان کر دیں گے. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے سسٹر, کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, پلیز ذرا مائک آف کر لیجئے, جزاک اللہ خیر. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جو ایک چیز, ایک برائی جس کو بندہ نہیں چھوڑ پاتا,
تو اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کر کے پورا دین وہ یعنی چھوٹ جاتا ہے اس سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے جب وہ دین میں شک یعنی ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے نا وہ یوزلی کوئی ایک یا یعنی چند ایک چیزیں ہی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ینگ جنریشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, اور پیرنٹس جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں ظاہر ہے اس بات پہ کہ یہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب اس اندھی محبت کو چھوڑ نہیں سکتے, اور الزام جو ہے وہ دین کو دیا جاتا ہے کہ دین پر آتا ہے کہ یہ دین میں جو ہے نا یہ حرام ہے, اور یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ میرے پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ میرے اگینسٹ ہو گئے ہیں, اور میرے پیرنٹس بھی چھوٹ گئے ہیں مجھ سے, اور یہاں تو بس دین میں تو ہر چیز حرام حرام, اور یعنی کس کو دین کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ یعنی آج کل مسلمانوں میں یہ یعنی کتنے ایتھیزم عام ہو رہا ہے نا. اور اسی طرح سے بزنس میں دیکھیں کہ کوئی کام جو جاب کرتا ہے یا کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس میں دھوکہ نہیں دے سکتے, اور انٹرسٹ یعنی سود کا کام نہیں کر سکتے. تو یعنی آج کل کے زمانے میں ایسا کرنا یعنی کہاں پاسبل ہے کہ کوئی انسان دھوکہ نہ دے, کہاں کامیابی ہو سکتی ہے اس کے بغیر. اینڈ ہو نیڈز ریلیجن اینی ویز, یعنی استغفر اللہ, یعنی اس طرح انسان اسٹیج بائی اسٹیج اس طرح پہنچ جاتا ہے وہ اس حالت پہ. تو اس لیے فرمایا بلا من کا سبا سیئاتہم واحاطت به خطیئتہ, یعنی it surrounded him entirely and they were willing to change their view of God, their view of religion, because they cannot let go of this sin. اور تو یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ یعنی یہ چیز کیپچر کی گئی ہے اس آیت میں. پھر کیا ہوتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. Those are the people and companions of fire and they shall live there forever. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری جنریشن کو, آگے والی ہمارے بچوں کو اور جنریشنز کو ایسے راستے اور ایسے انجام سے بچائے, آمین. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ کو دو طریقوں سے, 2 ways میں سمجھا گیا ہے. نمبر 1, since that he commits as a result of سیئہ which was shirk یا کفر, they completely engulf him, he completely immersed in his sins and there is no way for him to get out of it and reform himself. تو one sin آپ دیکھیں کہ leads to another and it leads to another and he gets stuck in a vicious cycle until he dies in that state without repentance. یعنی جو شرک یا کفر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں, تو اور وہ اسی طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور سیکنڈلی جو اس کو لیا گیا ہے اس طرح سے کہ اس کے خطیہ یعنی اس کے گناہوں نے اس کے نیک اعمال کو گھیر لیا, یعنی his good deeds are encircled by his bad deeds. یعنی good deeds are not mentioned here but it is implied that his good deeds are erased by his sins. یعنی اس کے گناہوں نے اس کے نیک اعمال ضائع کر دیے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے اس طرح سے کہ جیلسی اور انوی یعنی حسد نیک اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ یعنی فائر ڈرائی ووڈ لکڑی کو کنزیوم کر لیتی ہے. یعنی انسان نیک اعمال کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ چند ایسے بیڈ ڈیڈز بھی کرتا ہے کہ اس کے تمام گڈ ڈیڈز ضائع ہو جاتے ہیں, وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. تو آپ دیکھیں کہ کتنا ڈرنے کی بات ہے نا. تو کیا انجام ہے ایسے لوگوں کا؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اصحاب کو دیکھیں کہ پلورل ہے صاحب کا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ساتھی, کمپینین. the one who stays with another یعنی the one who does not leave, اس کو کہتے ہیں صاحب اور کمپینین. اور اگر ایسا شخص توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو پھر ہمیشہ آگ میں ہی رہے گا. تو یاد رکھیں کہ ہر گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے, اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے کام کون سے ہیں. تو اس میں ایک یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا, ناٹ پریئنگ, مکمل وضو نہ کرنا, زکوٰۃ نہ دینا, قطع رحمی کرنا,
اور کیا کہتے ہیں لان تان کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو ہرٹ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بیک بائٹنگ، بینگ کیئرلیس ان اسپیچ، ٹیٹلنگ، چغلی کرنا، فحش گوئی کرنا، فحش لباس پہننا، مکر و فریب کرنا یعنی بینگ ٹریچرس. یہ چند ایک کام ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والے اعمال جو ہیں ان میں شرک کرنا، کفر کرنا، اینڈ یعنی ڈس بلیف اینڈ منافقت، ہپوکریسی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا. یہ چند ایک ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بچائے. تو آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو کلیم تھا نا کہ ہم کچھ بھی کر لیں جنت میں ہی جائیں گے، وہ فالس کلیم تھا، کیونکہ ہر انسان وہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے، نو میٹر ہو ہی از. تو اس لیے آپ کی آواز بہت سلو ہوتی جا رہی ہے تھوڑا. اچھا، آپ کی آواز بہت سلو ہوتی جا رہی ہے، بہت مشکل سے سنائی دے رہا ہے. او میرا تو مائک پورا میں نے کھول دیا ہے فل. اچھا، اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑا سلو ہے تھوڑا. اب بہتر ہے؟ اچھا چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دعا کے ساتھ دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت جو آئی ہے آیت نمبر 82، یہ اس آیت جو ہم نے ابھی کی ہے اس کے کانٹراسٹ میں آئی ہے. اس کو ان عکاس، مقارنہ، مغایرہ کے طور پہ، یعنی آن دی ادر ہینڈ who is going to go to heaven. آیت نمبر 82 کو دیکھیے. والذین آمنوا and those who believe and what is necessary to believe in، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا پرابلم تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ان کا اپنے نبی اور کتاب کے ساتھ بھی کیا رویہ اور بلیف تھا. یعنی ایون اللہ کے بارے میں بھی جو ان کے ٹویسٹڈ عقائد تھے، تو ان کا ایمان ہی درست نہ تھا. ان کا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بھی ہم نے میسڈ اپ خیالات دیکھے تھے پیچھے. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے ایمان کی، وہ ایسا ایمان یعنی جیسا ریکوائرڈ ہے، جیسا اور جن چیزوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ویسا ایمان ہی قابل قبول ہے. یعنی یہاں پہ یہ بات ہائی لائٹ کی گئی ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو کہ جیسا کہ ایمان لانا چاہیے اور جن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا بس ایمان ہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، کامیابی کے لیے، یا اور بھی اس کے ساتھ کچھ چاہیے؟ کیونکہ اکثر سنا گیا ہے کہ کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہماری جنت پکی ہے. باقی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، یعنی باقی سب خیر ہے، جو دل چاہے کریں. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اور انہوں نے نیک عمل کیے. they believed and they did righteous deeds. تو جی کچھ کام بھی کرنے ہوں گے، یعنی تو اور ہم نے عمل صالح سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے پچھلی آیتوں میں ڈیٹیل دیکھی تھی کہ نیک اعمال کس کو کہتے ہیں. تو ایمان کا ثبوت عمل سے دینا ہوگا، اور حقیقی ایمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو انسان کا عمل بدل دے اور اس کے عمل میں نظر آئے. بہرحال جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے کس بات کی خوشخبری ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، آمین. یعنی they will be the residents of paradise and they will live there forever. تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اس سے؟ کہ صرف ایمان کافی نہیں، along with ایمان عمل is needed. مزید یہ کہ انکریکٹ اور انکمپلیٹ ایمان بھی کافی نہیں ہے، انف نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کا پریویس آیت سے کمپیریزن اور کنیکشن آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 82 میں ایمان اور گڈ ڈیڈز، نیک اعمال کی بات کی گئی، لیکن آیت نمبر 81 جو ہم نے اس سے پہلے کی تھی، مقابلے کے طور پہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ آتا ایمان اور نیک عمل کے مقابلے میں آنا چاہیے تھا کفر اور برے اعمال، رائٹ؟ ان کو جہنم میں جانے کی وجہ بتائی جاتی. لیکن کیا کہا؟
من کسب سیئاتہ واحاطت بہ خطیئتہ، یہ کہا گیا۔ تو یہاں پہ یہ بہت فائن اور ڈیپ پوائنٹ ہے سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ محض ایک برائی اور گناہ نے اس کا پورا دین اور ایمان ختم کر دیا. یعنی one mistake that surrounded him or one sin that surrounded him, it ruined his faith altogether, and as a result ruined his chance of doing any other good deed. یعنی it took a hold of him, it took over his life, it wrapped him up. جیسے آپ دیکھیں کہ ڈرگز، الکوہل، زنا، ہیبیچول لائنگ، بیڈ بیہیویئر، انڈیسنسی، چیٹنگ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے اندر اتنا ملوث کر لیتی ہیں کہ وہ ان میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے تباہ کر دیتی ہیں. تو جب ہم آپ دیکھیں کہ ان آیتوں کو کانٹیکسٹ کے حساب سے اور ان کمپیریزن پڑھتے ہیں تو ہمیں زیادہ بہتر طور پہ معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے. تو الحمدللہ ویسے تو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اس میں ہم بس آخر میں یہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آیت آئی ہے کہ یہی لوگ ہیں جنت میں جانے والے، تو جنت میں لے جانے والے کام ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ شرک نہ کرنا، ایمان بالغیب یعنی بلیونگ آن انسین، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ناٹ ڈس اوبیئنگ دا پیرنٹس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، 5 وقت کی نمازیں مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مریض کی عیادت کرنا، احسان کرنا، صلہ رحمی کرنا، حیا کرنا، ماڈسٹی، غصہ نہ کرنا، اچھا اخلاق، کلمہ طیبہ پہ خاتمہ ہونا، اور اچھی گفتگو، سچائی اور عاجزی اختیار کرنا. یعنی یہ چند ایک ایسے کام ہیں جو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیاں چاہے جو بھی ہوں وہ جنت میں لے جاتی ہیں، اور ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا 700 ٹائمز تک بھی ملتا ہے. اور اسی طرح سے برائی اور فحش اور گناہ جہنم میں ڈالے جانے کا سبب بنتے ہیں. تو فکر کرنے کی بات ہے. اینڈ دا چوائس از آلویز آورز کہ ہم نیکی کرنے کا ارادہ کریں یا ہم گناہ اور برائی کرنے کا ارادہ کریں. تو یہیں پہ میں اپنے آج کے لیسن کا اختتام کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا ہاف جز کمپلیٹ ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. وبنعمتہ ہی یعنی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہی تمام نیک اعمال جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. تو اب ہم لوگ اپنے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ہیو فرم بلیف آن Allah's promise، یعنی جو اللہ کے عہد کی بات ہوئی نا، تو ہمیں اللہ کے وعدوں پہ واقعی ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اور ہم یہ آگے بھی ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں، مسلمانوں سے، مومنوں سے کیا وعدے کیے ہیں. اگر ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا اور ایمان ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ عمل بھی اسی درجے پہ کر پائیں گے. تو ہمیں پورا یقین اور ایمان ہونا چاہیے اللہ کے پرومسز کا کہ وہ ایسا ضرور ہوگا جو اللہ نے کہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو میجر سنس کی بات ہوئی، خطیئہ کی اور سیئہ کی بات ہوئی، تو میجر سنس سے جو ہے نا وہ ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم پہلے تو معلوم کریں کہ میجر سنس کون سے ہیں، اور پھر ہم ان سے بچیں. اور اگر یعنی کبھی انسان ہونے کے ناطے ہم پھسل جائیں اور بہک جائیں اور کر بیٹھیں تو ان پہ پھر توبہ کرنا بھی لازم ہے. یعنی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کبیرہ گناہوں کی کہ ان سے توبہ کی جائے، اور اگر کوئی کفارہ ہے تو وہ کفارہ ادا کیا جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کر بیٹھتے ہیں، ان کو وہ مٹا دیتی ہیں. یہ اللہ کی اتنی مہربانی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو اریز کر دیتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں. لیکن جو میجر گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان سے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے. اور بلکہ صغیرہ گناہ، تمام گناہوں سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ کہ اس کا کوئی کفارہ ہو تو وہ بھی اگر ریکوائرڈ ہے تو دینا چاہیے. اور کیونکہ دیکھیے جو ڈرنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں لیکن جو گناہ ہیں وہ ہماری نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں. تو اتنی محنت سے ہم یعنی اپنے وقت نکال کے کوئی ایک نیک کام کریں اور پھر وہ ضائع ہو جائے تو یہ بہت حسرت کی بات ہے نا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
پہلی بات تو گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ کر بیٹھے غلطی سے تو پھر ہم توبہ کریں اور اس پہ یعنی کبھی اس کو دوبارہ نہ کریں. اور اس کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک لسٹ بنائیں کہ کیا کون سے ڈیڈز ہیں، کون سے اعمال ہیں جو جہنم میں لے جاتے ہیں، یعنی جہنم میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں اور جنت میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں. ان کی ایک لسٹ بنانی چاہیے ہمیں، اور تاکہ ہم ان سے بچیں. اور اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک تو عمل کی ڈائری میں بھی لکھیں، اور دوسرا ہم ایک جیسے پوسٹ کارڈ یا نوٹ کارڈ وغیرہ پہ بھی لکھ کے اس کو کہیں ہم اسٹک کر سکتے ہیں، کہیں لکھ سکتے ہیں کہ بھائی دوسرے لوگ بھی، آپ کے گھر والے بھی اس سے یعنی اس کو دیکھیں اور بچیں، اور آپ شیئر کریں اس کو اپنی فیملی کے ساتھ میں. کیونکہ دیکھیے جو خلوص کا یعنی جو سنسیئرٹی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی لے کے اپنے ساتھ چلیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں اور جہنم سے بچیں انشاءاللہ. تو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ دیکھیں یہ ڈیڈز ہیں جو جہنم میں لے جاتے ہیں، ان سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، اور یہ ڈیڈز ہیں، یہ اعمال ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ مل کے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جنت میں لے جانے والے اعمال کریں ایز مچ ایز پاسبل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہیں پہ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ ہے نیکسٹ ویک کے لیے کہ آپ لوگوں کی اب 2 ویک کی بریک ہے، ونٹر بریک انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر ہم جنوری میں دوبارہ 2 ہفتے کے بعد ہم اپنا دوبارہ یہ کلاس ریزیوم کریں گے انشاءاللہ. آپ کو نوٹیفیکیشنز وغیرہ گروپ میں آتی رہیں گی، تو اس کو آپ ضرور دیکھتے رہیں. اور اس ونٹر بریک میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے جو بھی پچھلے لیسنز مس ہو گئے ہیں اس کو آپ نے کور کرنا ہے، اور اس کی ریکارڈنگ سننی ہے. اپنے عمل کی جو ڈائری ہے، ایکشن پوائنٹس، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو بنانا ہے، لکھنا ہے ان سب کو. اور جو سسٹرز ترجمہ وغیرہ یاد کر رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ ریسائٹیشن کی پریکٹس کریں. تجوید کے جو لیسن سسٹر سعدیہ نے سکھائے ہیں، مخارج وغیرہ اب تک، اس کو ریویو کریں تاکہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ جب ہم بریک کے بعد ہم اپنی کلاس شروع کریں تو آپ کے ذہن میں ساری چیزیں ریفریش ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کام ہم نے کرنا ہے اپنی ونٹر بریک میں. اور انشاءاللہ قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کی بریک نہیں ہوتی کبھی. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے بریک میں انشاءاللہ ریویو کرتے رہنا ہے اپنا. تو انشاءاللہ اب آپ لوگوں کے کوئی کویسچن آنسرز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.